اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ ہے اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہے. یہ کلیات کہلاتے ہیں. یہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ کہتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا. ابھی تو وہ مخالف ہے، اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اپنے دین کا مددگار ہو کر زندگی گزارے. اس کی صلاحیتوں کو مائل کرنا، ادھر لوٹانا، یہ دعوت میں ہوتا ہے. وہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ کرنا کہ ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کی طاقت کو ختم کرو. اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے. اس کی صلاحیتوں کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے. جی ہاں، اسے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ راستہ فساد کا رہا، یہ راستہ صلاح کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ امن کا ہے. کیوں کہ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. ہاں، اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے. انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے. کس کی؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے، ہماری یہ تو صبر ہی صبر ہے. حدیث میں اس کا تمام مفہوم ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا، وہ جیت جائے گا. کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. اور مخالف ہیں کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا انہوں نے پڑھا تو وہ تو بہت سمجھدار تھے، تو نرم پڑ گئے، اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے.